اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ کبھی تو نے ہمارے لیے بھی عمل کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اے الہی، نماز، روزہ، صدقہ، ذکر آپ ہی کے لیے تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو تمہارے لیے ہیں، نماز تمہارے لیے حجت و دلیل ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ سایہ ہے، اور ذکر نور ہے، تو اس میں میرے لیے کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی فرما دیجئے کہ آپ کے لیے کون سا عمل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ہمارے لیے ہمارے دوست سے محبت کرنا اور ہمارے دشمن سے ہمارے لیے عداوت رکھنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دور شروع ہو گیا ہے، اس میں حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت سب سے بڑی جو عبادت ہے جو مجھے لگتا ہے ہمیں کرنی چاہیے، حلال اور حرام میں فرق دیکھنا چاہیے۔ جس بات سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے ہمیں اس کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا ہے ہمیں اسے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ یہی جنگ ہے، حلال اور حرام سے بچنا، حلال روزی کمانا، حلال کام کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا۔ اگر ہم آج کے دور میں اس نفسا نفسی کے دور میں یہی عمل کر لیں تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی عبادت ہوگی۔ یہ ایک دفعہ پھر وہ دور آ گیا ہے جہاں پر ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر انسان ایک دوسرے کو کچل کر گزر رہا ہے، ہر ایک انسان ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہا ہے، ہر ایک انسان صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھ رہا۔ تو ہمیں حلال و حرام میں فرق کرنا ہے، حلال و حرام دیکھنا ہے، حلال چیزیں ہمارے لیے کون سی ہیں اور حرام چیزیں ہمارے لیے کون سی ہیں۔ حلال کی چیز تھوڑی سی بھی ہو تو اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں، حرام کی چیزیں وافر مقدار میں بھی ہوتی ہیں تو انسان کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے لیے ہمارے دوست سے محبت کرنا، یعنی کہ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اسے محبت کرنا۔ اب وہ دوست ہو سکتا ہے، وہ ایسے اعمال ہو سکتے ہیں، وہ ایسا ذکر ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ہمیں اسے محبت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ہمارے لیے ہمارے دشمن سے عداوت رکھنا، اور بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ شیطان ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ بھی فرماتا ہے کہ وسوسوں سے بچنا ہے، جو وسوسوں میں پڑ جاتا ہے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے اور ہمارے سروں پر ایسا سایہ موجود رکھے جو ہمیں حلال و حرام میں فرق کر کے دکھا سکیں، اور فرق کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال چیزیں ہمارے لیے کون کون سی ہو سکتی ہیں، حرام چیزیں ہمارے لیے کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ یہاں باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک جس سے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس سے اپنے دین کے کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی کے لیے چنتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کہ ہمیں بھی اپنے دین کے ان بندوں میں شمار کر لے جس کو تو پسند فرماتا ہے، اور اس شخص کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ غازی علم دین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی میں کتاب لکھنے والے کو مار کر علم دین کا رتبہ حاصل کر لیا۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی ایسے شخصیت میں شامل کر لے، ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن ہم تو سے دعا گو ہیں۔ جو انسان یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر ضرور دعا کرے کہ اللہ پاک بھی ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو اللہ تعالیٰ کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں ہر وہ کام سے بچائے جس سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور اللہ پاک ہمیں ہر وہ کام کرنے سے ضرور بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا ایمان ہے کہ جس کے دل میں جو محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق ہر چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔